نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اس کی عزت کی قسم بہت بڑا احسان، بہت ہی بڑا احسان، بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس نے اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت کو رکھا۔ یہ جو آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، میرے پاس تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آپ حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی شخص سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے کریم آقا رسول رحمت نے اسے سوال فرمایا تھا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو اس سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے دامن میں بہت سارے نیک اعمال تو نہیں ہیں، البتہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو میرے کریم آقا رسول عربی نے نہایت ہی اعلیٰ انداز میں خوشخبری سنائی تھی، المرء مع من احب، اور فی روایت انت مع من احببت۔ ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا، اور دوسری روایت کے مطابق انت مع من احببت، گویا پھر قیامت کا کیا پوچھتا ہے، تو اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے۔ پھر تجھے قیامت کی فکر کیا ہے؟ پھر اگر تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو پھر میرے ساتھ اٹھے گا، میرے دامن کرم سے وابستہ ہوگا، پھر تجھے قیامت کی کیا فکر؟ مولا تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے، الحمدللہ 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 تعالیٰ، تو نے ہم نہ چیز و حقیر بندوں کے دلوں میں تو نے اپنی بھی محبت پیدا فرمائی ہے، اپنے نبی کی بھی محبت پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کر رہا تھا، اور میں جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہوں کہ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہمیں معاف نہ فرمانا چاہتا، ہماری مغفرت نہ فرمانا چاہتا، تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے نبی کی محبت کو نہ پیدا فرماتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کسی دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو پھر وہ جہنم میں جائے؟ اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بخشش فرما دے گا۔ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، میرے نبی کی محبت کا تقاضا، جس طرح آپ قبل ایک حدیث مبارکہ سن چکے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا کہ حب اللہ لما یغدوکم بہ، اپنے رب سے پیار کرو، اپنے رب سے محبت کرو کہ تمہارا رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہیں غذا عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب اللہ لما یغدوکم بہ، اپنے رب سے محبت کرو کہ تمہارا رب تمہیں رزق عطا فرماتا، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار حقیقی ہے، سب کچھ اسی کے دستے قدرت میں ہے، اس سے محبت کرو، تمہارا رب ہے۔ پھر فرمایا کہ احبونی لحب اللہ،
مجھ سے بھی محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اللہ کی وجہ سے کہ میرے اللہ نے مجھے تمہارا رہنما بنا کے بھیجا، تمہارے لیے نبی بنا کے بھیجا، مجھ سے بھی محبت کرو۔ وحب اہل بیتی لحبی، میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے کہ وہ میری اہل بیت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم نہ چیز و حقیر بندوں کے دلوں میں، یاد رکھیں یہ اللہ کی عزت کی قسم مرضی میری نہیں ہے، مرضی آپ کی نہیں ہے۔ بازار میں بکنے والی شے نہیں ہے کہ 200-400 روپے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ روپے کی آپ محبت کی بوتل لے لیں، وہ پی لیں تو آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم یہ بازار میں بکنے والی شے نہیں، یہ تو میرے مولا کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دیں، اپنے نبی کی محبت پیدا کر دیں، اپنے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت پیدا کر دیں، اپنی وجہ سے، اپنے نبی کی وجہ سے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ اب آپ گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے جس آیہ بارکہ کے تھا سنا تھا، سورۃ الحشر کی آیہ بارکہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کرے ہر جان، ہر شخص غور کرے، ما قدمت لغد، اسے اپنی آنے والی کل کے لیے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر شخص یہ غور کرے اسے بھیجا کیا ہے، ما قدمت لغد، اسے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب کائنات نے جوامع الکلم عطا فرمایا، بات مختصر ہوتی ہے مگر اس کے اندر حقیقت کے سمندر بہہ رہے ہوتے ہیں، جملہ مختصر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یاد رکھنا دنیا آخرت کی زراعت ہے، کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ کتنی بڑی بات مختصر سے جملہ میں فرما دے، کتنی بڑی بات فرما دے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم بو گے وہی کچھ تم کاٹو گے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ گندم بو کر جو کاٹو، جو تم نے بوئے ہو تو چنے کاٹ لو، تم نے جھاڑیاں بوئی ہوں تو وہاں آم کے درخت اگائیں، آم بویا ہو وہاں آک اگائے، نہیں ہوگا۔ جو تم بو گے وہی کچھ تم، اگر بو گے تب کاٹو گے، اگر بو گے نہیں تو پھر دنیا میں جو بولو گے آخرت کو وہی کچھ کاٹ لو گے۔ نیکی ہے تو نیکی، بدی ہے تو بدی۔ دنیا جب بازار ہے کچھ جنس یا کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے، پانی پلا پانی ملے، زہر بے زہر دیکھ لے، کیا خوب سودا ہے، نقد ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے۔ جو تو دنیا میں کرے گا آخرت میں وہی کچھ پالے گا، جو تیرا کردار ہوگا تیری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر میرے نبی کا یہ ارشاد گرامی قدر، دنیا آخرت کی کھیتی، اس اعتبار سے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ ذمہ دار گاؤں کے رہنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جب تک کھیت میں کچھ بویا نہیں ہوتا، کھیت خالی ہوتا ہے، اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دے دیجئے، بلند آواز سے بتائیے۔ آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جب کھیت میں کچھ بویا نہیں ہے، فصل نہیں ہوگی ہے، وہ بالکل اجڑا ہوا کھیت ہے، بنجر کھیت ہے، اس کی کوئی کیئر، کوئی حفاظت، کوئی فکر ذمہ دار کو ہوتی ہے؟ اس کو پابندی سے پانی لگاتا ہے، روزانہ صبح و شام اس کو دیکھنے جاتا ہے کہ فصل کہیں تباہ تو نہیں ہو گئی، کوئی فکر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لیکن جب فصل بو دیتا ہے تب فکر شروع ہو جاتی ہے، وقت پر پانی بھی لگاتے ہیں، اضافی جڑی بوٹیوں کو بھی نکالتے ہیں، پرندوں سے جنگلی جانوروں سے بھی ان کو بچاتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب وہ کھیت میں فصل بو لیتا ہے۔
اور راستے میں آتے ہوئے میرے بھائی ایک بات کر رہے تھے، اور وہ بھائی ایک ہے نا، سب سیاں پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے، جن نے بھر کے سر تے رکھیا وہ پیر رکھے ڈر ڈر کے۔ جیسے بھی آپ کہہ دیں، دنیا میں آئے سارے ہیں، سب سیاں پانی نو چلیاں، دنیا میں سارے آئے ہیں، مگر رحمت کے دریا سے کوئی برتن بھر کے سر پہ رکھے گا۔ جو رب کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے نا، ہر کوئی جانے والا، پھر ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، دریا پہ جانے والا اپنے پاس کپ لے کے جائے گا تو کتنا پانی لے کے آئے گا؟ جو بالٹی لے کے جائے گا، جو گڑھا لے کے جائے گا، جو ٹینکر لے جائے گا۔ دریا انکار نہیں کرتا، اس کا دامن بڑا وسیع ہے، دامن اپنا دیکھ، تو کمائی کتنی کرتا ہے۔ پھر جس نے کمائی کر لی ہے وہ اپنے ساتھ پہ رکھتا ہے تو لرزتا ہے کہیں گر نہ جائے، میری محنت برباد نہ ہو جائے۔ وہ جس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، میں سمجھانے کے انداز میں کہا کرتا ہوں، خانہ بدوشوں کو آپ جانتے ہیں نا، ٹپری واس ہیں، آپ جیولری والی دکانوں کو بھی جانتے ہیں جہاں سونے کا انبار لگا ہوتا ہے، بینکوں کو جانتے ہیں جہاں بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ چوکی دار سیکیورٹی والے بینکوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں کے سامنے؟ وہ خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں والے انسان نہیں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ ڈاکو وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، جس کے پلے کچھ نہیں اس کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈرتا یوں ہے جس کے پلے کچھ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو ارشاد گرامی قدر فرمایا، وہ لوگ جو دنیا دولت کماتے ہیں وہ اپنی دولت کی حفاظت کریں تو تب کامیاب ہیں، جو حفاظت نہ کرے وہ تو برباد ہے۔ رب کائنات نے کتنی پیاری مثال دی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی مثال کیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ان کی مثال صفوان اس ڈلوان کو کہتے ہیں جو چکنی، جو بالکل صاف سپاٹ قسم کی ڈلوان ہوتی ہے۔ صفوان وہ ایک ڈلوان ہے جو بڑی ملائم ہے، بڑی چکنی ہے، پہاڑ کی ڈلوان۔ علیہ تراب، البتہ اس پر مرور زمانہ کی وجہ سے مٹی کی تہ جم گئی۔ وہ ہے اصل کیا؟ بتا دیجئے۔ ڈلوان، پہاڑ کی ڈلوان، اور ہے بھی کھردری نہیں ہے، بڑی چکنی ہے، ملائم ہے، اس کے اوپر مٹی جمنا شروع ہو گئی، موٹی موٹی مٹی کی تہ جم گئی، کئی سال بیت گئے اس پہ مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر کیا ہوا؟ وہ ڈلوان پر مٹی کی تہ جڑی ہوئی تھی۔ آپ کئی مرتبہ آپ شمالی پنجاب کی جانب گئے ہوں گے، وہاں وہ پہاڑی علاقوں کو دیکھا ہوگا، لوگوں نے پہاڑوں پر فصلیں بوئی ہوئی ہیں، کبھی دیکھی آپ نے؟ میں کئی مرتبہ گیا ہوں، میں نے دیکھی ہیں۔ مکئی کی فصل وہ ڈھلوانوں پر بوئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی اوپر ہے، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اوس پڑتی ہے شبنم، اس کے لیے پانی کافی ہو جاتا ہے، ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے، پانی کافی ہو جاتا ہے، زیادہ بلندی کی وجہ سے شدید گرمی نہیں ہوتی، بس گزارا ہو جاتا ہے، وہ بڑی اچھی فصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس ڈلوان پر بھی کسی نے فصل بو دی۔ ڈلوان دراصل کیا ہے؟ چکنی کیا ہے؟ اس کے اوپر مٹی کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ اب وہ فصل اگ گئی، بڑی ہو گئی، بالیاں یا سٹے لگنے کے قریب ہو گئی۔ اب زمیندار جس سے فصل بوئی تھی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، جیسا چند دن کے بعد یہ سٹے پک جائیں گے، یہ جو پھلیاں ہیں یہ بھرپور ہو جائیں گی اور میں ساری فصل کو اتار لوں گا۔ میں نے اگر 10 کلو وہ بیج بویا تھا تو من 2 من 4 من 6 من 10 من ہو گیا ہوگا، وہ خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَأَصَابَهُ
وابل فترکہ صلدا، وہ بھی سوچ ہی رہا تھا، فاصابہ وابل، تیز موسلادھار بارش آ گئی، فترکہ صلدا، اس کو دھو کر بالکل چکنی سپاٹ بنا دیا اس بارش نے۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ کیا ہوا بھلا بتائیے؟ تیز بارش آ گئی، طوفانی بارش آ گئی، موسلادھار بارش آ گئی، جتنی مٹی تھی ساری دھل گئی۔ اب وہ چٹان بالکل صاف ہو گئی، اس پر کسی جڑ، کسی پودے، کسی پتے کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ سوچئے مثال کتنی اعلیٰ ہے، آخر مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر عام کھیت ہوتا، اس پہ کسی نے گندم بوئی ہوتی، جوار، چری، مکئی، کسی نے چاول کی فصل بوئی ہوتی، اور وہ دیکھتا کہ مجھے یہ جگہ خالی کرنی ہے، یا بارش آ گئی، میں نے یہ جگہ خراب ہو جائے گی، وہ کاٹ لیتا، چلو چارہ ہی بن جاتا، وہ جانوروں کو کھلا دیتا، بازار میں بیچ دیتا، لیکن اس ڈلوان پر جو اگا تھا وہ تو ایک پتا بھی اسے نہ ملا، فصل بھی گئی، محنت بھی گئی، بیج بھی گیا۔ میرا اللہ یہی فرماتا ہے جو میری رضا کے خلاف کام کرتا اس کے سارے اعمال یوں ہی برباد ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب کو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو پھر پتہ کیا چلا؟ کمال ہی نہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو سنبھالنا کمال ہے۔ راستے میں آتے ہوئے میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے انداز میں ایک مثال دے رہا تھا۔ دو آدمی ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، دو آدمی دونوں نے برابر کام کیا، 5 گھنٹے کام کیا دونوں نے، 5 گھنٹے اس نے، 5 گھنٹے ایک ہی آفس میں۔ آفس کا مالک جو تھا وہ ایک سے زیادہ خوش ہو گیا، اس کو دے دیے 5000 روپے۔ کتنا دے دیا؟ اور دوسرے کو دیے جو اصل اس کی اجرت بنتی تھی 50 روپیہ۔ اصل اجرت کتنی بنتی تھی؟ اس کو دے دیے 50، مگر دوسرے کو دے دیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خوش قسمت کون ہے؟ بتا دو یار، آپ نے تو بہت جلدی بتانا تھا 5000 والا۔ ہاں، کون خوش قسمت ہے؟ 5000 والا۔ اب جس کو 50 ملے تھے اس سے گردن جھکائی ہے، روپے جیب میں ڈال لیے، اور بالکل گردن جھکا کے کندھے نیچے کی وہ آ رہا ہے، وہ بڑا غم زدہ ہے، کہتا ہے میرے ساتھی کو 5000 مل گیا، مجھے 50 ملے، چلو مجھے 200 ہی مل جاتا پھر بھی تھا، اسے زیادہ مل گئے، یہ زیادہ خوش قسمت ہے۔ اور جس کو 5000 ملا تھا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اسے جیب میں نہیں ڈالے، ہاتھ پہ پکڑ لیا اور گھماتا آ رہا ہے، مجھے 5000 مل گئے، مجھے 5000 مل گئے، بھاگا رہا ہے۔ راستے میں کوئی اچکا تھا، اسے جھپٹا مارا، وہ چھین کے لے گیا۔ اس کے پاس کتنے بچے؟ اور دوسرے کے پاس؟ اب خوش قسمت کون ہے جی؟ پکے سیاستدان ہو تم، بڑی جلدی مکر جاتے ہو۔ پہلے وہ 5000 والا خوش قسمت تھا۔ دراصل پتہ کیا چلا؟ خوش قسمت وہ ہے جس کے اعمال بچ گئے۔ اب میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ ساری گفتگو کے بعد میں نے پہلے آپ کو ایک حدیث برکہ سنائی ہے، قیامت کے دن بندہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ جس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اٹھے گا۔ پرنٹ نہ، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بہت ساری طاغوتی طاقتیں پرنٹ میڈیا میں طوفان مچا رہی ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پوسٹ آتی ہے کہ یزید حق پر تھا، بلکہ میرے پاس کتاب موجود ہے، رشید ابن رشید کتاب کا نام ہے، میرے پاس ہے کتاب موجود، رشید ابن رشید۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور حسین باغی تھا، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری پوسٹیں آ رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ پوری زندگی نیکیاں کماتے رہے ہوں، نمازیں پڑھتے رہے ہوں، روزے رکھتے رہے ہوں، زکوٰۃ دیتے رہے ہوں، حج بھی کیے ہوں، عمرے بھی کیے ہوں، مگر دل میں محبت حسین کی نہیں یزید کی ہے، تو اٹھیں گے کس کے ساتھ؟ پھر بتائیے اس کمائی کا کیا فائدہ ہے جو کمائی کر رکھی ہے؟
کیا فائدہ ہوگا اس کمائی کا جو کمائی کر رکھی ہے اگر دل میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے۔ لوگ ایک واقعہ کی بنا پر جو کتب تواریخ کے اندر درج ہے، میں نے اس کو خاندان مصطفیٰ میں بھی نقل کیا ہے، اس بنا پہ یزید کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ میں وہ آپ کو اختصار کے ساتھ عرض کیا دیتا ہوں، وقت کی قلت ہے، وگرنہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کر دیتا۔ اگر آپ نے تفصیل اس کی پڑھنی ہو کتب تواریخ میں، بالخصوص تاریخ مدینہ یا جذب القلوب الی دیار المحبوب یا تاریخ طبری وغیرہ یا امام طبرانی وغیرہ کے حوالہ سے پڑھے، پوری تفصیل مل جائے گی۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، جب یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے کوفے سے ملک شام کو پہنچا تھا تو یزید کے دربار میں بعض صحابہ بھی موجود تھے۔ اس قافلے کو دیکھ کر وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے تھے۔ یزید نے بگڑتے ہوئے ماحول کو دیکھ کر آج کل کے سیاستدانوں کی طرح، آج کل کے سیاستدان تم کو بے وقوف بناتے ہیں اور تم بے وقوف بنتے ہو، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، وہ سیاستدان تمہیں بے وقوف بناتے ہیں اور تم بے وقوف بنتے ہو۔ ان کو کلمہ طیبہ آتا نہیں، کہتے ہم عاشق رسولت میں، جیسے میرا لیڈر عاشق رسول ہے، کلمہ طیبہ سے آتا نہیں ہوتا، تم بے وقوف بنتے ہو، تمہیں بے وقوف بناتے ہیں ووٹوں کی خاطر۔ بہرحال مجھے ضرورت نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی زیادہ۔ یزید نے دیکھا تھا کہ میرے دربار والوں کے تیور بدل رہے ہیں، میں اگر اہل بیت اطہار سے اظہار محبت نہیں کروں گا تو میرا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سے اہل بیت اطہار کے ساتھ اظہار محبت کیا، خاندان اطہار کی پاک بیبیوں کو اپنے محل میں بھیج دیا، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش پیش کر دی، اور امام زین العابدین نے سے کہا تھا کہ ابن زیاد نے، ابن مرجانہ نے جلدی کی ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو ایسے نہ کرتا، اگر تمہاری کوئی تمنا ہے تو پیش کرو۔ تو آپ نے 4 باتیں آپ نے فرمائی تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے حوالے کر دیں، میں خود اسے قتل کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ میں دوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرحۂ مقدس جو تیرے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ سارے مجھے واپس کر دیں، میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور میدان کربلا میں ان سرحۂ مقدس کو ان مبارک لاشوں کے ساتھ ملا کر میں خود دفن کروں گا۔ چوتھی بات یہ کہ میرے قافلے کو، میرے لٹے پٹے قافلے کو بحفاظت تمام مدینہ طیبہ واپس بھیج دیں۔ یزید نے 4 باتیں قبول کر لی تھی، ایک بھی مطالبے کا انکار نہیں کیا تھا۔ اس سے پوچھا تھا من قتل الحسین، کس سے قتل کیا حسین کو؟ قالو، ان کہا کہ سنان بن انس، سنان بن انس سے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اقتلت الحسین، تو نے حسین کو قتل کیا؟ کہنے لگا لا، نہیں میں نہیں، لعن اللہ من قتلہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس سے اس کو قتل کیا۔ وہ شمر، وہ تو شمر ہے۔ شمر سے پوچھا تو نے قتل کیا؟ اس سے کہا اس کی لعنت ہو، وہ تو خولی ہے۔ خولی سے پوچھا تو نے قتل کیا؟ کہنے لگا وہ لعنت ہو اس پر، وہ تو سنان بن انس ہے، وہ تم نے قتل کیا؟ وہ کہنے لگا اس پر لعنت ہو۔ کہنے لگا پھر کس سے قتل کیا؟ تو شمر کہنے لگا اس سے قتل کیا جس سے فوج کو بھیجا تھا۔ اور کس سے قتل کیا؟ کیونکہ پانی اپنے اوپر مرتا تھا۔ تو امام زین العابدین سے کہنے لگا یہ تو مشکل ہے، کوئی مان ہی نہیں رہا، البتہ باقی تینوں مطالبات قبول ہیں۔ چنانچہ اگلے دن امام زین العابدین کے پیچھے یزید نے جمعہ پڑھا تھا۔ جمعے کی امامت امام زین العابدین نے کروائی تھی، اور یزید نے حکم دیا تھا جتنا مال و اسباب ان کا لوٹ لیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو پیش کر دو۔ سونا چاندی جتنا ان کا لوٹا کو کہیں زیادہ پیش کر دیا گیا۔ اور پھر اس نے نعمان بن بشیر، جس کے بارے میں مشہور تھا یہ اہل بیت اطہار کا بڑا محب ہے، اس کو کئی ہزار کا لشکر دے کر حکم دیا تھا ان کو پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ طیبہ چھوڑ کے آنا، خبردار پورے رات سے ان کو کوئی بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ سارے کے سارے میدان کربلا میں آئے تھے، سرحۂ مقدسہ کو لاشوں کے ساتھ ملا کے دفن کیا، اور پھر امام علی مقام کا سر جنت البقیع میں دفن کیا، پوری عزت کے ساتھ لے کے آئے۔ اور یزید نے حکم دیا تھا امام زین العابدین کی قطعاً گستاخی نہ کی جائے، جو یہ حکم دے ان کی بات کو مان لیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزید تو دراصل بڑا نیک آدمی تھا، اس سے تو اہل بیت اطہار کو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ یہ کہنے والا ابن زیاد بدنہاد تھا، ابن مرجانہ، عمر بن سعد تھا، ان بدبختوں نے سب کچھ کیا، یزید تو بری ذمہ ہے۔ یہ باتیں مدینہ طیبہ بھی پہنچی تھیں۔
جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں نا، مدینہ طیبہ بھی پہنچی تھیں، کیونکہ کوہرام مچ گیا تھا جب یہ اہل بیت اطہار کا لوٹا پھوٹا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا، یہ ساری باتیں وہاں پہنچی کہ یزید کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا، اس ابن مرجانہ کا سلوک کیا تھا، عمر بن سعد کا سلوک کیا تھا، یہ ساری خبریں پہنچ گئیں۔ مدینہ طیبہ میں یزید کی جانب سے جو اس وقت کا حاکم تھا، لوگوں سے اس نے یزید کے لیے بیعت لے رکھی تھی۔ اہل مدینہ نے ایک وفد بھیجا، میں بہت اختصار سے کام لوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ ایک وفد بھیجا کہ جاؤ تحقیقات کر کے آؤ کہ جو کچھ یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یزید نے زیادتی نہیں کی ہے، کیا یہ بات واقع سچ ہے؟ کیا یزید واقع نیکوکار ہیں؟ کیا واقع رسول رحمت کی سنتوں کا پیروکار ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو وہ صحیح ہوا تو ہم اس کی بیعت کریں گے، صحیح نہیں ہوا تو ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایک وفد مدینہ طیبہ سے یزید کے دربار میں گیا اور تحقیقات کرنے کے لیے گیا۔ جب وفد واپس آیا تو اہل وفد نے مدینہ طیبہ کی بڑی کثرت سے آبادی اکٹھی ہو گئی، بہت بڑا مجمع لگ گیا، ایک اونچا سٹیج بنایا گیا، وفد کا ایک ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور بتاتا تھا کہ یزید کیسا ہے۔ پہلے صاحب کھڑے ہوئے عبداللہ بن حنظلہ، فرمانے لگے، یعنی باری باری کھڑے ہوئے، ضروری نہیں پہلے یہیں کھڑے ہوئے ہو، ان کے سوا بھی کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ پہلے صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے، سنو، یزید نے ہمارے ساتھ بہت حسن سلوک کیا، ہمیں پروٹوکول دیا، شاندار ہمارا استقبال کیا، شاندار محل میں رکھا، شاندار بستر دیے، شاندار کھانے دیے، تحفے تحائف کے انبار لگا دیے، ہماری جائیدادوں میں اضافہ کر دیا، سونے چاندی کے دروازے ہم پر کھول دیے، مال و دولت کے ڈھیر دے دیے، لیکن اللہ کی قسم حق بات کہنے سے اس کا مال، اس کی دولت، اس کا نامات راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یزید نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، انعام و کرم کی بارش کر دی، سونے چاندی کے سکے ہمیں بہت سارے دے دیے، ہماری جائیدادوں میں اضافہ کر دیا، یعنی بظاہر دنیا کی دولت بہت کچھ دی ہے، لیکن اللہ کی قسم سچ کے راستے میں یہ دولت رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یزید پرلے درجے کا عیاش اور زانی شخص ہے، یزید شراب نوش ہے، یزید بندروں کو سونے کے تاج پہناتا ہے، یزید کے دربار میں نوجوان لڑکیاں ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں، اور کوئی وقت ایسا ہوگا جب وہ پاک ہوگا، پلید رہتا ہے، خبیث آدمی ہے۔ یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اگر جو سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، مگر حق ہے۔ وہ فرمانے لگے، میں یزید کی بیعت کو اپنے سے یوں جدا کرتا ہوں، یہ کہہ کے سر سے پگڑی اتاری اور پھینک دی، فرمایا جس طرح یہ پگڑی مجھ سے جدا ہو گئی، میں یزید سے قطع تعلق ہو گیا۔ دوسرے صاحب اٹھے، انہوں نے یہ جملے کہے جو انہوں نے کہے جس سے ملتے جلتے، اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا، جس طرح میں نے جوتے کو اپنے سے جدا کیا، یزید کی بیعت کو میں نے اس طرح جدا کر دیا۔ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، مختصر یہ۔ چنانچہ یزید نے مسلم بن عقبہ، میں نام صحیح آپ کو بتانے کے لیے اس کی سپیلنگ بھیجے، میم سین لام اور میم کیا بنتا ہے؟ مسلمان سے مسلم، مسلم بن عقبہ، عین کاف بے یہ اور ہے نہ، بے اور ہے، عقبہ جس طرح ادبا ہوتا ہے، مسلم بن عقبہ اس کا نام، لیکن تاریخ میں اس کو مسرف لکھا ہے، مسرف، میم سین رے اور فے، اسراف کرنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے ظالم، زیادتی کرنے والا۔ مسلم بن عقبہ، مسرف بن عقبہ کو 12,000 کے قریب لشکر دے کر ملک شام سے روانہ کیا، اسے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کر دو، وہ شہر جس کو میرے نبی نے حرم قرار دیا تھا، اس سے کہا کہ میں اس کو حلال قرار دیتا ہوں۔ 3 دن تک اہل مدینہ کو لوٹا گیا، صحابہ کرام کو ذبح کیا گیا، تابعین کو قتل کیا گیا، سولی دیا گیا، اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی صحابیات، میرے نبی کی صحابیات، صحابہ کی بیٹیاں، صحابہ کی بہنیں، صحابہ کی بیویاں، ان پاک باز عورتوں کی وہ بے عزتی کی کہ صاحب تاریخ مدینہ امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جذب القلوب تاریخ مدینہ میں نقل فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کے مطابق 1000 سے زیادہ اولاد زنا پیدا ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو اس خبیث نے مدینہ طیبہ کا عشر کیا کیا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ نے ایک واقعہ ذہن پر زور دیں گے تو یاد آ جائے گا، جب میرے نبی میدان بدر کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر، تو کچھ بچے بھی ساتھ نکل آئے تھے۔ یاد ہے آپ کو کہ جب حضور نے بچوں کو واپس کیا تھا تو ایک بچے نے اپنی ایڑیاں اونچی کر کے کہا تھا یا رسول اللہ میں بڑا ہوں مجھے ساتھ لے جائیں۔ حضور کو پتہ چل گیا تھا یہ بچہ ایڑیاں اونچی کر کے کھڑا ہے، یہ کافروں سے جنگ کے لیے جانا چاہتے، اتنی محبت ہے اس کے دل میں۔ میرے نبی کو اس پر پیار آ گیا کہ یہ بیچارہ جعلی طور پر بڑا ہو رہا ہے، حقیقتاً بڑا ہے نہیں، ایڑیاں اونچی کر کے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں مجھے ساتھ لے جائیں۔ حضور نے کمال شفقت سے کام لیے، سے کہا کہ چل تو ساتھ چلا چل۔ یہ بچہ سلیکٹ ہو گیا، اس کا ساتھی کہنے لگا یار تو سلیکٹ ہو گیا، اب تجھے تو نہیں نکالا جائے گا، مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے چل۔ کہنا کیسے کروں؟ کہنے لگا میں کہوں گا میں اس کے ساتھ کشتی کرتا ہوں، تو نیچے گر جانا میں تیرے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں کہوں گا دیکھا میں سے طاقتور ہوں۔ اس بچے نے قبول کر لیا۔ اب دوسرا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ نے اس کو قبول کر لیا، جی چاہے تو کشتی کروا کے دیکھ لو۔ میرے کریم جانتے تو تھے کہ اصل بات کیا ہے، فرمایا چلو کرو کشتی۔ تو جو کمزور تھا اس نے طاقتور کو نیچے گرا لیا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کا نام ابو سعید خدری ہے، یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری ہیں۔ ان کو دیکھا گیا اس واقعہ کے بعد، جو واقعہ میں عرض کروں گا، یزیدیوں نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا، ان کو دیکھا گیا کہ ان کی داڑھی مبارکہ کے بال نہیں ہیں، داڑھی بڑی گھنی داڑھی تھی لیکن وہ کوئی بھی بال نہیں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کیا ہوا تمہاری داڑھی کو گھیرتے ہو اپنی داڑھی کے ساتھ؟ رو پڑے، فرمان لگے یہ یزیدیوں کی یادگار ہے، جب یزید کے لشکر نے میرے گھر پر حملہ کیا، صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا تھا، کوئی بچا تھا، یہ ابو سعید خدری بچ گئے تھے۔ فرماتے میرے گھر پہ حملہ کیا، میرے گھر کی خواتین کی بے عزتی کر دی۔ اب میں جملے تو نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھ گئے ہیں۔ میں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے مارا، میرا سارا مال و اسباب لوٹ گیا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہا تھا، ان کا دوسرا دستہ آ گیا، مجھے کہنے لگا بڈھے کہاں ہیں تیری بیٹیاں، تیری بہنیں کہاں ہیں، کہاں ہے تیرا مال و دولت؟ میں نے کہا وہ تو تمہارے ساتھی لے گئے سب کچھ، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے مجھے مارا، مجھے نیچے گرا کر میرے اوپر بیٹھ گئے اور ایک ایک بال کھینچ کر میری داڑھی کا یہ حشر کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ یزید کا کارنامہ تھا۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اس حال سے دیوان پاگل ہو گئے، دیواروں میں ٹکریں مارتے تھے، حالت غیر تھی۔ یزیدیوں نے ان کو بھی پکڑ لیا، ایک آدمی نے ان کی سفارش کر دی، جانتے تھے کہ یہ کتنے نیک آدمی ہیں سعید ابن المسیب۔ وہ یزیدیوں کہنے لگے اس بڈھے کو چھوڑ دو، یہ تو پاگل ہے، یہ بندہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یزیدیوں نے ان کو سچ مچ ہی پاگل سمجھا، چھوڑ دیا۔ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں میں مسجد نبی شریفہ میں آ گیا، مسجد نبی شریفہ کی یہ حالت یزیدیوں نے بنا رکھی تھی، اس خبیث مصرف عقبہ نے، کہ جو جگہ جس کے لیے میرے نبی فرماتے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ریاض الجنہ میں انہوں نے گھوڑے باندھے ہوئے تھے، ان کی لید اور ان کا پیشاب ریاض الجنہ میں تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں کہ پوری مسجد نبی شریفہ کی یہی حالت تھی، قدمین شریفین کی جانب میں جا کے بیٹھ گیا، دن رات وہیں بیٹھا روتا رہتا تھا، نہ کھانے کی کوئی ہوش تھی نہ پینے کی کوئی ہوش تھی۔ فرماتے وہی میں بیٹھا رہتا، ہر نماز کے وقت جب نماز کا وقت آتا روضہ انور سے مجھے اذان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی اور میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ حشر یزیدیوں نے مدینہ طیبہ کا کیا۔ 3 دن تک مدینہ طیبہ میں غارت گری کرنے کے بعد یہ خبیث مصرف بن عقبہ یہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلا، شہید صحابہ کرام کو دیکھا، مروان خبیث اس کے ساتھ تھا، پورا ہم نوا تھا،
باہر نکلے، مدینہ طیبہ سے یہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ خبیث مر گیا۔ اس سے اپنی جگہ حسین بن نمیر، حسین ہے سواد یہ اور نون ہے سین کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ حسین ہو تو معنی ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت، یعنی احسن ترین شخص۔ اگر سواد کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے پناہ گاہ، غار، چھپنے کی جگہ۔ اس کا نام تھا حسین بن نمیر جو امام حسین کا قاتل ہے، سواد کے ساتھ ہے۔ یہ حسین بن نمیر کو مسلم بن عقبہ اپنا نائب بنا کر مر گیا، اور یہ حسین بن نمیر نے حرم کعبہ کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر حرم کعبہ پر حاکم تھے۔ اس بدبخت نے قریبی پہاڑ جبل ابو قبیس پر منجنی کے نصب کر کے حرم کعبہ پر آگ پھینکی، جس کی وجہ سے حرم کعبہ کا پردہ بھی جل گیا۔ وہ سینگ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانہ سے حرم کعبہ کے اندر لٹک رہے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے، ان کو بھی نقصان پہنچا۔ پھر اسی دوران پتہ چل گیا کہ یزید لعین کولنج کے درد میں مبتلا ہو کے مر گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے حسین بن نمیر کی جانب پیغام بھیجا، تمہارا گمراہ کرنے والا مر گیا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے محاصرہ ختم کر کے واپس ملک شام میں آ گئے۔ اب کوئی آدمی اگر امام عالی مقام کے اس سارے معاملہ میں یزید کو بری ذمہ قرار دے بھی دے تو ان کے لیے اب بعد والا معاملہ کیا ہوگا؟ یزید بہرحال مجرم ہے، اس سے سیاست سے کام لیا تھا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ جس طرح آج لوگ سیاست دانوں کے دھوکے میں آ رہے ہیں، اسی طرح کل بھی یزید نے لوگوں کو دھوکہ ہی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کل کا سیاستدان تھا، کچھ آج کے سیاستدان ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا اور آخری گزارش کروں گا، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ میں آپ کو، مجھے کوئی فکر نہیں، میری ایک ذمہ داری، میرا ایک فرض ہے، آپ نے مجھے اپنے لیے رہنما چنا ہے، مرشد، رشد و ہدایت کی راہ بتانے والا چنا ہے۔ اگر میں نہ بتاؤں گا تو میں مجرم ہوں گا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، میں جن دنوں اسکول پڑھا کرتا تھا میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، شاید اس زمانہ کے لوگوں کو وہ کہانی یاد ہو۔ ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا، وہ کہانی میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں۔ بچہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ دریا پر جو پل بنا ہوا تھا اس کے اوپر سے ریلوے لائن گزرتی تھی، وہ پل ٹوٹ گیا تھا، کسی وجہ سے پل ٹوٹ گیا تھا اور لائن جو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی، اور اب گاڑی اگر آتی تو کہاں گرتی؟ دریا میں گرتی۔ وہ بچہ چرواہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں دور سے گاڑی آتی اسے دکھائی دے دی۔ اب اس بچے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سگنل تو اس کے پاس تھا نہیں جس کو وہ اپ یا ڈاؤن کر سکتا۔ اب وہ بچہ اپنی وہی چھڑی اس کے ساتھ کپڑا باندھ کر یوں ہلاتا ہوا لائن پر دوڑنے لگا۔ گاڑی والے کہتے روک لو گاڑی، روک لو گاڑی، روک لو گاڑی، مگر گاڑی والے کو تو سنائی نہیں دیتا تھا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس وہ دوڑتا بچہ نظر آتا تھا، حتیٰ کہ گاڑی نے بچے کو کچل ڈالا۔ پھر تھوڑی دور جا کے گاڑی رک گئی۔ جب گاڑی رکی تو تب حقیقت حال کھلی کہ بچے نے اپنی جان کی قربانی کیوں دی ہے۔ اگر وہ بچہ اپنی جان کی قربانی نہ دیتا تو معلوم نہیں کتنے لوگ دریا میں گر چکے ہوتے۔ وہ کچھ میں اس بچے کی طرح بس یہی کہہ سکتا ہوں، خدا را یزید کی طرح سیاست دانوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں تمہیں نہیں کہتا فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے، مجھ سے زیادہ عقل مند آپ ہیں۔ بس اتنا سا یاد رکھ لیں، المرء مع، پورا کر دیں آپ، المرء مع من احبا، بندہ اس سے کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تم کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں صرف اور صرف یہ احساس دلا سکتا ہوں، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے،
یزید کی حمایت نہ کیجیے، یزیدی قوتوں کی حمایت نہ کیجیے، حسین کی حمایت کیجیے، حسین کے غلاموں کی حمایت کیجیے۔ میرے کریم آقا تاجر البوجم شفیع معظم حسین رحمت عالم سے محبت کیجیے، باقی ساری محبتیں نبی کی محبت پہ قربان کر دیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھنا۔ ہمیں آخری ہجکی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیرے اور تیرے نبی کی محبت کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔